نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمد تعالی آج تراویح مع خلاصہ مضامین قرآن کی تیسری شب ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ان مبارک راتوں میں قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. کل تک ہم 3 پارے مکمل کر چکے تھے. آج ہم چوتھے پارے سے آغاز کریں گے. ہم سورۃ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں. شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں باوجود استطاعت کے حج نہ کرنا کافرانہ عمل ہے. سب سے پہلے بتایا گیا کہ نیکی مکمل اس وقت ہوگی جب پسندیدہ شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی جائے گی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج کے بارے میں کچھ احکام نازل فرماتے ہیں جس کے بعد بتاتے ہیں کہ جانتے بوجھتے حج نہ کرنے والا کفر کی روش پر ہے. حج بنیاد اسلام میں سے ایک ہے اور اس کو جو عمل نہیں دیتا باوجود اس کے پاس استطاعت ہو، وہ بالغ بھی ہو چکا ہو اور وہ بیمار بھی نہ ہو، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا بہت واضح کر کے کہ یہ کافرانہ روش ہے. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حقیقی بندہ ہوتا ہے وہ نیکی صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے، نہ کہ دکھاوے کے لیے اور احسان جتلانے کے لیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان قوم کو مخاطب کیا اور بتایا کہ اہل کتاب کی طرف سے چوکنا رہو، کیونکہ یہود کچھ سازشیں کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا پھیلنا رکے. تو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہود کی طرف سے چوکنا رہو. اس کے بعد رکوع نمبر 11 شروع ہوتا ہے جس کا موضوع ہے روز قیامت کون کامیاب ہوگا. اب اس رکوع میں 3 بڑی جامع آیات آئی ہیں. آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اتق اللہ حق تقاتی، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. جب یہ ہو جائے تو پھر آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرق میں مبتلا نہ ہو. اللہ کی رسی سے مراد قرآن حکیم ہے. اور اس کو تھامنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے 5 حقوق پر مکمل طریقے سے عمل کرو اور یہ حقوق قرآن کے ادا کرو. وہ 5 حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1 دل سے قرآن حکیم پہ ایمان لانا. نمبر 2 قرآن حکیم کو پڑھنا. نمبر 3 قرآن حکیم کو سمجھنا. نمبر 4 سمجھنے کے بعد جو احکام سامنے آئے اس پر عمل کرنا. اور پھر نمبر 5 قرآن حکیم کو دوسروں تک پہنچانا. یہ 5 حقوق جو ادا کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا ہے. پھر جب یہ 2 چیزیں ہو جائیں تو پھر آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہی ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. اب ان 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی بہت ذمہ داری واضح کر کے بتا دی. سب سے پہلے انفرادی لیول پہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. پھر جب تقوی اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں پھر قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کے احکام پر مکمل طریقے سے عمل کریں. اس سے مسلمانوں کو مضبوطی حاصل ہوگی اور وہ ایک ہو جائیں گے، جس کے بعد ایک جماعت ہو کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد رکوع نمبر 12 جس میں بتایا گیا کہ امت کے دور زوال میں کرنے کے کام کیا ہے. سب سے پہلے امت مسلمہ کی فضیلت بتائی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے بھیجا گیا، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اس عظیم کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عظیم کام میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی بہترین امت کا خطاب دے. پھر یہود کا ذکر ہے
جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوا، اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا اور معاذ اللہ کچھ انبیاء اکرام کو قتل بھی کیا۔ پھر یہود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شرک میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرایا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ نیک لوگ کون ہیں، جو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طریقے سے ایمان لاتے ہیں، پھر رات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکا لیتے ہیں، پھر نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان محبوب لوگوں میں سے ہو جائیں جو قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ترین ہوں اور جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 13 شروع ہوتا ہے، بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے۔ اب یہاں سے لے کے اگلے 6 رکوع میں سن 3 ہجری میں ہونے والی غزوہ احد کا ذکر آئے گا۔ غزوہ احد میں اول تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی رہی، لیکن پھر کچھ اصحاب کی خطا سے 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، پھر مسلمانوں کو وقتی طور پر نقصان اٹھانا پڑا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اہل ایمان صبر اور استقامت سے کام لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائے گا۔ ایک اور بات واضح کر دی گئی کہ فرشتوں کا جو ذکر آیا ہے وہ صرف مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے ہی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر رکوع نمبر 14 شروع ہوتا ہے جس میں بتایا گیا کہ مسلمان کب غالب ہوں گے۔ یہاں پہ سب سے پہلے سود کی حرمت کا ذکر آیا، خاص طور پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ یعنی سود مرکب کی ممانعت کی گئی ہے۔ سمپل انٹرسٹ کے بارے میں ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سود کی لین دین جو کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بچائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غم نہ کرو، اور اگر حقیقی ایمان لا چکے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہی غلبہ عطا فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرو۔ اب اس میں آج ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو جتنا مضبوط کر سکتے ہوں کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر کے دین کی تبلیغ کا کام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں دین کے عروج میں شامل فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک بار پھر غزوہ احد کا ذکر آتا ہے جس میں بتایا گیا کہ جو وقتی آزمائش تھی اس میں سے ظاہر ہو گیا کہ کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے اور کس نے منافقانہ روش اختیار کی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب مسلمان جنگ کے لیے لڑ رہے تھے تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کے پیچھے ہٹ گیا تھا اور کہا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آزمائش صرف یہ واضح کر دینے کے لیے تھی کہ کون منافقین ہیں اور کون سچے مومن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچے مومنوں میں شامل فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 15 آتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ حقیقی اللہ والے کون ہیں۔ حقیقی اللہ والے وہ لوگ ہیں جو انبیاء اکرام کے ساتھ مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں۔ اب آج چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہو چکا اور دین مکمل ہو چکا، تو اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو ایک بار پھر اسلام کے عروج کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، جو دنیا بھر میں اسلام کا پیغام لے کے جا رہے ہیں اور تبلیغ دین کا جو فریضہ ہے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر بتایا گیا کہ وہی لوگ صرف جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں جن کا ایمان واقعتاً پورا ہو چکا ہوتا ہے اور وہ استقامت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 16 شروع ہوتا ہے جس میں نظم کی اہمیت کا بیان ہے۔ یہاں پہ نظم ڈسپلن کو کہتے ہیں اور یہ بتا دیا گیا کہ اجتماعی سطح پر نظم کتنا ضروری ہے۔ بتایا گیا کہ امیر کی بات ماننی چاہیے۔ پھر بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اول اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن پھر ہوا یہ کہ کچھ مسلمان درے پہ تعینات تھے، وہ سمجھے کہ اب چونکہ فتح حاصل ہو چکی ہے تو اب ہمیں نیچے آ جانا چاہیے۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو منع بھی فرمایا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور وہ نیچے آ گئے۔ یہ دیکھ کر کفار نے ایک موقع جانا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے گروہ میں شامل تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو وقتی نقصان اٹھانا پڑا۔ بتایا گیا کہ دینی معاملات میں نظم اس لیے ضروری ہے تاکہ
ایسے واقعات سے بچا جا سکے اور مسلمان سیدھے راستے کی طرف آگے بڑھ سکے۔ پھر رکوع نمبر 17 شروع ہوتا ہے جس میں ایک مثالی قائد کی صفات کا ذکر ہے۔ بتایا گیا کہ سب سے مثالی قائد جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں وہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کی تعریف کی گئی اور بتایا گیا کہ اسی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ معاملات کافی کٹھن تھے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہو جاتے اور نرم مزاجی نہ دکھاتے تو ایسا ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیچھے ہٹ جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ غزوہ احد میں جن صحابہ اکرام سے خطا ہوئی ہے ان کو معاف فرمائیں اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ضرور معاف فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ جب معاملات کافی بڑے ہوں اور اجتماعی لیول پہ ہوں تو آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنا مشورہ شامل فرما کر بہتری کی طرف معاملات بڑھاتا ہے۔ پھر بتایا کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرو گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا تو کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا۔ پھر شہداء کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ منافقین سمجھتے تھے کہ شہداء مر چکے ہیں، بتایا گیا کہ نہیں، شہداء مردے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور عالم برزخ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی شہادت عطا فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 18 کا آغاز ہوتا ہے۔ بتایا گیا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب یہاں صحابہ اکرام کا یہ جملہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب غزوہ احد مکمل ہو چکی، صحابہ زخموں سے چکنا چور تھے، بہت تھکی ہوئی حالت میں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پکار کی، بولا کہ ہمیں مشرکین کے تعاقب کے لیے نکلنا ہے۔ تمام صحابہ بجائے اس کے پیچھے رہتے سب کے سب آگے بڑھے اور وہ نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں کسی نے حوصلہ شکنی کی بھی کوشش کی اور بولا کہ وہاں کفار تمہارے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں، لہٰذا نہ جاؤ، تمہیں شکست ہوگی۔ اس پہ صحابہ نے یہ جملہ کیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس توکل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا اور ان لوگوں کو اپنی رضا اور آخرت میں اجر کی خوشخبری سنائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 19، یہاں پہ ایک آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ ضرور چکھے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ موت کے بعد جن لوگوں کو جہنم واصل کر دیا گیا وہ حقیقتاً ناکام لوگ ہیں، چاہے انہوں نے دنیا میں کتنی ہی عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہو۔ ہاں، مگر جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوا اور ان کے لیے ہی تمام اجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 20 میں اس کا موضوع ہے حصول معرفت، ذکر و فکر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ تخلیقات کا ذکر ہے اور پھر بتایا گیا کہ عقلمند لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیقات میں نشانیاں ہیں، بس چیز یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس میں غور و فکر کریں۔ پھر اس میں کچھ دعائیں ذکر ہیں جس کے بعد اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ کفار کے سامنے ڈٹے رہو، نظم و ضبط کی پابندی کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر ان دعاؤں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ یہاں پہ آ کے سورۃ آل عمران مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء شروع ہوتی ہے جو کہ ایک اور مدنی صورت ہے۔ یہ بھی ایک طویل صورت ہے، اس میں 24 رکوعات اور 176 آیات ہیں۔ سورۃ النساء میں بہت سارے معاشرتی ہدایات دی گئی ہیں، خصوصاً خواتین کے حوالے سے کافی احکام آئے ہیں۔ پھر اس میں اہل ایمان، اہل کتاب اور منافقین ان تینوں گروہ کا واضح کر کے ذکر ہے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 1 میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر رحمی رشتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ پھر کچھ احکام آتے ہیں۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ خواتین کا مہر خوشی خوشی ادا کر دو۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ مردوں کے لیے ایک وقت میں 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ چاروں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کے ساتھ حسن سلوک ہو اور باقی تینوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی عدل والا بنائے۔ پھر وراثت کے بارے میں کچھ احکام آئے ہیں۔ بتایا گیا کہ وراثت میں خواتین کو بھی حصہ دو۔ پھر یتیموں کا مال نہ کھانے کا حکم ہے۔ بتایا گیا کہ یتیموں کا جو مال کھاتا ہے وہ دراصل اپنے پیٹ میں ہی جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ پھر رکوع نمبر 2 شروع ہوتا ہے جس میں وراثت کے کچھ اور احکام آئے ہیں۔
مثلاً ماں باپ کا کتنا حصہ ہوگا، اولاد کا کتنا حصہ ہوگا، شوہر اور بیوی کا کتنا حصہ ہوگا، یہ سب مقرر کر کے بتا دیا گیا۔ ان کی پاسداری کرنے والے کے لیے جنت ہے، اور جو ان کو نظر انداز کرتا ہے ان کے لیے جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام احکام کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 شروع ہوتا ہے، اس میں فوری اور سچی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ جنسی بے راہ روی سے بچو، اور پھر زنا کی ممانعت کی گئی۔ بتایا گیا کہ زنا ایک بہت ہی گھٹیا گناہ ہے، اس سے بچو۔ پھر بتایا گیا کہ جو لوگ گناہ کر لیں لیکن پھر اس پر فوری توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ہاں، اگر موت کا وقت آ جائے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور توبہ کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ موت سے پہلے توبہ کر لو، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ پھر میاں بیوی کو آپس میں اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ آ کے چوتھا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم 12 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ النساء کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہم نے پارہ نمبر 4 کو دیکھا تھا۔ اب ہم 5ویں پارے سے آغاز کریں گے۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 4 میں محرم خواتین کی فہرست بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے محرم خواتین وہ ہوتی ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تمام محرم خواتین کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ محرم خواتین 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہے جو پورے طریقے سے محرم ہے، یعنی ماں، بیٹی، بہن وغیرہ۔ دوسری طرح کی محرم وہ ہوتی ہیں جو عارضی محرم ہوتی ہیں، یعنی وہ عورت جو کسی اور کے نکاح میں ہے، اس سے ابھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اسے طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ آپ کے لیے محرم نہیں رہتی۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ نکاح ایک بہت پاکیزہ عمل ہے، اور اس کا مقصد صرف لذت کا حصول نہیں ہے، بلکہ نکاح کے ذریعے گھر کو بسانا مقصود ہے۔ پھر مردوں کے لیے ایک حکم آیا ہے کہ عورت کے مہر کو پورا ادا کرو اور اس میں سے کاٹو نہ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 آتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ شریعت ایک نعمت ہے۔ سب سے پہلے اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر کے، خاندان کے اور عورت کے تعلق سے کچھ ہدایات دی ہیں، جس کے بعد بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت سے احکامات عطا فرماتا ہے تاکہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہو سکے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم کیا کہ مال حرام نہ کھاؤ، کیونکہ حرام مال بالکل جہنم کے انگارے کی طرح ہے۔ جتنا بندہ حرام کھاتا ہے اتنا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ناحق قتل نہ کرو، کیونکہ انسانی جان بہت محترم ہے، اور ناحق قتل کرنے والے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ پھر بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے قرآن میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی سزا آ چکی ہوتی ہے، یا ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان سے اگر تم بچتے رہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر رکوع نمبر 6 شروع ہوتا ہے، روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی۔ اس رکوع میں سب سے پہلے آیا ہے کہ گھر کا سربراہ مرد کو بنایا گیا ہے، کیونکہ اس کی کئی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ نیک بیویاں کون ہوتی ہیں۔ بتایا کہ نیک بیویاں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کے رازوں، مال، جان اور اولاد کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد گھر کے معاملات کو سلجھانے کا طریقہ بتایا گیا۔ بولا گیا کہ گھر کے معاملات کو پہلے گھر کی حد تک ہی رکھو اور میاں بیوی آپس میں ہی سلجھا لیں۔ ہاں، اگر کچھ نکل نہ رہا ہو تو پھر عورت کی طرف سے ایک اور مرد کی فیملی سے ایک آئے اور وہ آپس میں معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ تمام انبیاء قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بولیں گے کہ ہم نے تو تیرا پیغام صحیح پہنچا دیا تھا، اب تو ان سے سوال کر اور ان سے پوچھ کہ انہوں نے اس پہ کتنا عمل کیا۔ پھر جو لوگ اس حساب و کتاب میں کامیاب ہو جائیں گے وہی اصل میں کامیابی ہے، اور انہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔
اور جنہوں نے انبیاء کے احکام پر عمل نہیں کیا ہوگا وہ جہنم واصل ہوں گے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ پھر رکوع نمبر 7 شروع ہوتا ہے جس میں بتایا گیا کہ شرک کا جرم کبھی معاف نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ایک حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز سے قریب نہ جاؤ۔ بہرحال نشے کا جو اصل حکم آیا ہے وہ سورۃ المائدہ میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہود کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ یہود کے کچھ کرتوت ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاذ اللہ بیٹا قرار دیا۔ یہ واضح شرک تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی رکوع میں فرماتے ہیں کہ شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ باقی صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ میں معاف فرما دے گا، لیکن شرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8، ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ اس میں اجتماعی معاملات کے حوالے سے کچھ ہدایات آئی ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ امانت اہل لوگوں کو ہی دو۔ پھر بتایا کہ صاحب اختیار کی اطاعت کرو۔ صاحب اختیار کون ہے؟ جو آپ کا سربراہ ہو یا جو آپ کے اوپر حاکم ہو۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ اگر حاکم کا کوئی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اس کے نبی کے دین سے ہٹ کے ہو یا اس میں شرک کا کوئی عنصر شامل ہو تو اس کی ہرگز اطاعت نہیں کرو۔ اس اطاعت نہ کرنے کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ پھر رکوع نمبر 9 میں اطاعت رسول سے گریز منافقانہ روش قرار پائی ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ منافقین اطاعت سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح حکم آیا کہ رسول کی اطاعت کرو، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانیں گے تب تک وہ مکمل طور پر مسلمان یا مکمل طور پر مومن نہیں ہو سکتے۔ اب آج اگر ہم دیکھیں تو کئی لوگ ہیں جو حدیث اور سنت کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے تو صرف قرآن ہی کافی ہے۔ یہاں پہ واضح حکم آ گیا کہ جب تک نبی کے حکم کو نہیں مانا گیا تب تک ہدایت مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے منافقین کی کمزوری کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جان عزیز تھی اور ان کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نہیں تھا کہ وہ ان کی جان کو محفوظ فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سچے ایمان والوں کا ذکر آیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ پھر ایمان والے اگر شہید ہو جائیں تو بھی ان کے لیے خیر ہے اور آخرت میں ان کے لیے جزا ہے، اور اگر وہ فتح یاب لوٹیں تب بھی ان کے لیے ون ون سچویشن ہی ہے۔ ثابت کر دیا گیا کہ ایمان والے کبھی ناکام ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، منافقین جو ہوتے ہیں وہ اپنی اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ناکام رہتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ مسلمان غالب ہی ہوں گے اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دگنا اجر لکھا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی سچا اور پکا ایمان عطا فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 11 شروع ہوتا ہے۔ بتایا گیا کہ موت کی جگہ اور وقت دونوں طے شدہ ہیں۔ سب سے پہلے بتایا کہ جب قتال کا حکم آیا تو منافقین کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ وہ لوگ اپنی جان جانے کے ڈر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نہیں نکلے۔ وہ دوسرے لوگوں سے ایسے ڈرنے شروع ہو گئے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت واضح کر دیا کہ موت تو بہرحال آ کر ہی رہے گی، چاہے تم کسی غار میں ہی جا کر کیوں نہ چھپ جاؤ، جہاں کہیں بھی ہوگے موت اپنے وقت پر تمہیں آ کر رہے گی۔ ہاں، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکلو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں شہادت کا موقع عطا فرمائے گا۔ پھر جو موت کے خوف سے پیچھے ہٹ جائے گا تو اس کو شہادت نصیب نہیں ہو پائے گی، اور وہ آخرت میں ذلت و محرومی اس کا مقدر ہوگی۔ اور جن لوگوں کو شہادت آ جائے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے اور سچا و پکا ایمان والا بنائے۔ اب ہم 8 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سمجھا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے ہدایت پانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔